الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہیں اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس دور میں ہر انسان کامیابی کے سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتا ہے۔ آج ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ تو آج انشاءاللہ رب العزت ہم قرآن مقدس میں وہ کون سے اصول ہے، وہ کون سے قوانین ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو چند چیزوں پر تم عمل کرو۔ آج میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو کچھ فلسفہ کامیاب ہونے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن پاک کے ذریعے جو کچھ کہا اس نے سچ کہا۔ من عمل بہ اجر، جس نے قرآن مقدس پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا۔ من حکم بہ عدل، اور جس نے اس قرآن کے ذریعے سے حکم نافذ کیا، عدل اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا بہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا، اللہ ایسے شخص کو صراط مستقیم کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے کامیاب مسلمان کیسے بنے، اس کے لیے میں نے قرآن کی روشنی میں 7 اصول میں نے قرآن کے ذریعے سے اخذ کیا ہے، وہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کلمے کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اگر آپ مومن ہیں تو کامیاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد
سب سے زیادہ ضروری چیز جو انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس جب آپ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں ہی اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے، انعام نازل کیا ہے۔ تو پہلا نسخہ یہ ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ انعام یافتہ لوگوں کی آپ پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اسی نقش قدم پر چلا جس پر انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انہی کے راستے پر مجھے چلا۔ اگر انسان نبیوں کے، صدیقوں کے، شہداء کے اور صالحین کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ ایسے ہی شخص کو صراط مستقیم عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو مولا یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اور کون سا راستہ ہے جو سیدھا راستہ جس کو تو کہتا ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ ان کے راستوں کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے بتائے ہوئے زندگی پر اپنی زندگی گزارو، اب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کامیاب ہونے کے لیے۔ کامیاب مسلمان بننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنا، ٹھیک؟ اب دوسری چیز، دوسرا اصول کامیاب ہونے کے لیے، اگر آپ بزرگان دین کے راستے پر چلتے ہیں تو قرآن مقدس نے ہمیں دوسرا قاعدہ، دوسرا رول دیا، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے بعد ہی آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بنا ہے تو پہلے وہ تکلیف جھیلا ہے، اور قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا ہے پہلے آپ کی زندگی میں تکلیف آئے گی، آپ پہلے پریشانی جھیلو گے۔ آپ تو آپ ہے، حضور سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو زندگی گزری ہے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ آپ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حضور نے گزارا ہے۔ اکثر حصہ تقریباً آپ سمجھ لیں 53 ایئرس آپ نے مکے میں گزارا ہے۔ مکے کی زندگی آپ دیکھیے حضور کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے، کس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے ستایا ہے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو مارا گیا، گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچا گیا، آپ کے جسم اقدس پر اجڑی ڈالی گئی، طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن ایسے ماحول میں آپ نے صبر کیا، اور اسی آیت کے مطابق آپ دیکھیں ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور اللہ نے اس تکلیف سے حضور کو نکال کر کے مدنی زندگی عطا فرمائی، جہاں صرف بہار ہی بہار ہے، اور وہاں سے جب اسلام پھیلا ہے تو آج پوری دنیا کے اندر وہ اسلام لہرا رہا ہے اور جگمگا رہا ہے۔ تو ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی۔ آپ کوئی بھی کام کرے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا آپ کہ میں تکلیف میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، نہیں۔ آج پریشان ہونا، آج تکلیف میں ہوں تو کل میرا اللہ جو ہے اس پریشانی کے بعد میرے لیے آسانی ضرور پیدا فرمائے گا۔ تو کبھی بھی غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اور اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب یہ دو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے سے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں باہر. تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے مسکرانے کا انداز بالکل جدا ہے. کہا ہاں. کہا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے دو خوشیاں عطا فرمائی ہے. اب اس خوشی کے بعد اللہ غم نہیں عطا کرے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تکلیف کے بعد ہی آسانی ہے. بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے. یعنی انسان کی زندگی میں پہلے تکلیف آئے گی. آپ کاروبار کرو, آپ پڑھائی کرو, آپ کھیتی کرو, آپ کچھ بنو, آپ کو پہلے تکلیف جھیلنا ہے, آپ کو پریشانی جھیلنا ہے, آپ کو مصیبت جھیلنی ہے. اور بغیر محنت کے تو کوئی بھی چیز پاسبل ہے ہی نہیں. اور یہ کبھی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. غم آنا ہے انسان کی زندگی میں, کیونکہ غم جو ہے نا وہ ہمیشہ کا ساتھی ہے. خوشیاں تو کبھی کبھی آتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انسان حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر جب تیار کی جا رہی تھی نا, تو اس پر جب بارشیں نازل کی گئی تھی تو 40 دن تک کے پانی برسایا گیا تھا. اور اس 40 دنوں میں سے 39 دن 39 ڈیز جو ہے نا غموں کا پانی برسایا گیا ہے. 39 دن جو ہے نا غموں کا پانی برسایا گیا انسان پر, اور صرف ایک دن خوشی کا پانی برسایا گیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن آدم کی زندگی میں زیادہ تر غم ہے, لیکن اس غم پر اللہ کا بندہ اگر صبر کر لے تو اس کے بعد جب میرا اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے تو وہ ہمیشگی کی کامیابی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, حق ہے. ہمیشگی کی کامیابی عطا. تو کوئی بھی کام رہے نا تو بغیر پریشانی کے کوئی چیز ممکن ہی نہیں. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نیٹ کا پیپر دینے والا بچہ, ایگزام دینے والا بچہ بغیر پڑھے ہوئے, بغیر راتوں کو جاگے ہوئے وہ پہلا نمبر حاصل کر لیا؟ اس کو رپنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے, رات دن ایک لگاتا ہے, دوستی چھوڑ دیتا ہے, دوسری چیزیں چھوڑ دیتا ہے, اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے ایک منزل ہے. ابھی وہ تکلیف جھیلنے کے درمیان میں ہے. آج محنت کر لے گا تو کل اس کا نتیجہ آئے گا. اور یہ یاد رکھیے, مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من طلب العلا من غیر قد فقد اضاع العمر فی طلب المحالی. کہ من طلب العلا, کہ جس شخص نے بلندی کی تمنا کی, جس شخص نے بلندی چاہا بغیر کسی کوشش کے, من غیر قد, بغیر کسی کوشش کے, فقد اضاع العمر فی طلب المحالی, تو اس نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی محال چیز کے پانے میں, محال چیز کے تلاش کرنے میں. آپ سوتے رہو گے 11 بجے تک اور سوچو گے کہ اللہ آسمان سے جو ہے نا مجھ پر خزانہ اتار دے, تو ایسا تھوڑی نہ ہے. آپ محنت کچھ نہیں کرو گے اور صرف مسلمان کا ٹیگ لگ گیا ہے آپ کے اوپر, تو آپ سوچو گے کہ اللہ سب کچھ آپ کو دے دے گا. کیوں دے گا آپ کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, آپ نے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ مانگو گے تو دیا جائے گا, لیکن محنت کرو گے تو عطا کیا جائے گا. مانگو گے اللہ سے, اللہ مجھے دے دے, تو دیا جائے گا. اور محنت کرو گے تو آپ کو عطا کیا جائے گا. الید العلیا خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کوشش کرو, اللہ دیتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں آپ کو دے گا, کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. لا يرد الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ تقدیر کو جو ہے نا یہ دعا جو ہے نا ٹال دیا کرتی ہے. آپ دعا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غزوے کے اندر, پہلے غزوے میں جسے غزوہ بدر کہتے ہیں, جنگ بدر کے نام سے آپ جانتے ہیں, حضور نے ڈائریکٹلی دعا نہیں کی تھی.
کیا بات ہے. حضور نے ڈائریکٹلی دعا نہیں کی تھی کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ کیسے لڑ پائیں گے 1000 سے. اے اللہ ان کے پاس تو اسلحے بھی نہیں ہے، ان کے پاس فوج بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کیسے پکڑ. نہیں، حضور نے صحابہ کرام کو محنت کرنے کا حکم دیا، مشقتیں کی اور سب کو جمع کیا، انہیں پریپیئر کیا، تیار کیا اور غزوہ بدر میں میدان میں لے گئے. اور سب کچھ لے جانے کے بعد پھر حضور دعا کرتے ہیں اور کہتے لن تعبد ابدا، کہتے اے اللہ اب تو اگر ان کی مدد نہیں کرے گا نا تو اب روئے زمین پر ہرگز تیری عبادت نہیں ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹلی کچھ بھی ہو تو ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگو، انکار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے محنت کرو. بغیر محنت کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. الجہد منا والفوز من اللہ تعالی، کوشش ہوگی تو ہی اللہ کا انعام اترے گا. اور بغیر کوشش کے آپ سمجھو گے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، روز دعا کرتے رہو اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے، کچھ نہیں ملنا ہے. اللہ مجھے یہ دے دے، کچھ نہیں ملنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو قرآن کا یہ نسخہ ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہر تکلیف کے بعد پہلے تکلیف جھیلو، پہلے مصیبتیں برداشت کرو، پہلے تکالیف میں گھرو اور پھر اس کے بعد اٹھو، اپنی منزل خود تلاش کرو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جو کھیتی کرنے والے حضرات ہوتے کسان، ڈائریکٹ اناج بو دیتے تو وہ تھوڑی نہ فوراً نکل آتا ہے، اس کو سینچا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، پھر جانوروں سے محفوظ کیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے مہینے کے بعد جو وہ نتیجہ دیتا ہے. پہلے اس کو گلنا پڑتا ہے. اور مسلمان کیا سوچتا ہے، میں 11 بجے تک سوتا رہوں اور میں مسلمان ہوں اور مسجد میں جاؤں اور اللہ اللہ کو تھوڑا سا کر لوں اور دعا مانگ لوں تو سارا آسمان سے جو ہے نا من و سلوہ مجھ پر نازل کر دے. تو ایسا نہیں ہے، اور یہ ہر چیز میں ہے. اور آج کل جس طرح دنیا میں لوگ کرتے ہیں، مدارس کے طلبہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اسکول کے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں پڑھو لکھو کچھ بھی نہیں، محنت نہیں کروں اور آ جاؤ پہلے نمبر پر. تو چیٹنگ کرنے سے تھوڑی نا آپ کامیاب ہو سکتے ہو، خام خیالی رکھنے سے آپ تھوڑی نا آپ آگے پہنچ سکتے ہو، اس کے لیے محنت ضروری ہے. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ دوسرا نسخہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اب تیسری چیز میں بتاتا ہوں کامیاب ہونے کے لیے، کامیاب مسلمان کیسے بنے. تو آپ قرآن تمہیں بتاتا ہے کامیاب تمہیں کیسے بننا ہے. پہلی چیز تو بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، تھامے رکھنا ہے. دوسری چیز یہ دماغ میں بٹھا لینا کہ ہر تکلیف کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. یہ جو رات کی تاریکی ہے نا، اندھیرا پن ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اجالا آنا ہے، روشنی آئے گی. اور ایسی روشنی آتی ہے کہ انسان اس غم کو بھول جاتا ہے، آتی ہے. تو قرآن نے ہم کو سمجھا دیا ان مع العسر یسرا. تیسری چیز ہے جس کو سورہ زمر میں آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کامیاب ہونے کے لیے، جب آپ اس راستے پہ رہو گے نا، جب تکلیف آئے گی تمہیں تو ایسے موڑ پر گھبرانا نہیں، آدھے راہ سے چھوڑ کر اپنے کام کو بند مت کر دینا. تھوڑا بہت اگر کبھی لاس ہو جائے تو سوچو، یہ نہیں سوچنا کہ میں خسارے میں ہوں. کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، چھوڑنا نہیں. مدرسے میں بھی اکثر طلبہ کو دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دن پڑھائی کرتے ہیں اور گھر کی تھوڑی سی تکلیفیں آ جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یار میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤں گا. وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے ماں باپ کو مجبور اور محتاج بنا دیتے ہیں. اگر تھوڑے دن، اتنے دن تکلیف جھیلا نا، کچھ دن اور تکلیف جھیل لیتا تو وہ ایسا سہارا بنتا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو ایک خوشیاں دے سکتا تھا. اور آپ یہ بیچ سے چھوڑنے کے بعد جو ہے نا، آپ تو محتاج بنے ہی بنے، آپ اپنی آنے والی نسل کو آپ نے مفلوج بنا دیا. اب کیا دو گے ایسے حالات میں؟ آپ اپنی اولاد کو آگے کیا دو گے؟
اسے تعلیم کیا دو گے، اسے ترقی کیا دلاؤ گے، اسے ہنر کیا دلاؤ گے؟ تو تعلیم کبھی بھی بیچ سے چھوڑنا نہیں. سب سے پہلے اپنا ایک مقصد، ایک ٹارگیٹ بناؤ، اور اس ٹارگیٹ کو لیے ہو، شروع کیے ہو، تو جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوگا آپ کو بیچ سے چھوڑنا نہیں ہے. تکلیف آئے گی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے. آئے گی تکلیف. اچھا، جب تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ تو تیسرا اصول قرآن نے دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. جب تکلیف آئے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کا راستہ ہے، اور امید جو ہے یہ میرے پروردگار کا راستہ ہے. امید ہی پہ دنیا قائم ہے نا، اور امید ہی ہمیشہ انسان کو جوان بناتی ہے. یہی امید کی وجہ سے انسان محنت تو کرتا ہے نا. بے شک. بڑھاپے میں رہ کر کے بھی جو کوشش کرتا ہے، لگن کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، اسی امید پر نا. اور یہ امید کا راستہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے. تو اللہ کی رحمت پر ہمیشہ امید لگائے رکھنا، کیونکہ وہ میرا پروردگار ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ وہ حدیث کیا پیاری حدیث ہے. آپ سنیں گے وہ حدیث تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے آپ سنیے. فرمایا گیا ما من یوم الا بحر یستأذن ربہ ان یغرق ابن آدم. کہ سمندر جو ہے نا، سمندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ابن آدم کو ڈبا دوں. اس کے گناہ کی وجہ سے تیری زمین پر رہ کر کے، تیرے سامنے رہ کر کے یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے اجازت دے ان یستغرق ابن آدم، کہ میں ابن آدم کو ڈبا ڈالوں، اسے ختم کر دوں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ والملائکۃ تستأذنہ ان تعاجلہ وتہلکہ. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے کہ یہ جو تیری نافرمانی کر رہے ہیں نا، میں اسے ہلاک کر دوں، تباہ کر دوں، اللہ اکبر. تباہ کر دوں. یہ ہوائیں کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دیں میں اسے اڑا ڈالوں، برباد کر دوں اسے. لیکن آپ کا پروردگار کیا کہتا ہے سنیے. والرب تعالی یقول دعو عبدی دعو عبدی دعو عبدی. اللہ کہتا ہے اے سمندرو، اے فرشتوں، میرے بندے کو چھوڑ دو. سبحان اللہ. دعو عبدی، میرے بندے کو چھوڑ دو. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث رکھ رہا ہوں. فرمایا دعو عبدی، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے عذاب میں گرفتار نہ کرو. فانا اعلم بہ، میں اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. چھوڑ دو، اس کی پکڑ نہیں کرنا. میں اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا معلوم ہے؟ انشأتهم من الارض ان كان عبدكم فشأنكم به وان كان عبدي فمني والي. کہ اے فرشتوں اور اے سمندروں اور اے ہواؤں، سن لو کان کھول کر کے، اگر یہ تمہارے بندے ہیں نا تو تمہیں جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو اسے میرے حوالے چھوڑ دو. اگر یہ میرا بندہ ہے، اللہ فرماتا ہے آپ کے اور ہمارے حوالے سے، میرا بندہ ہے تو اسے میرے حوالے چھوڑ دو. میرا بندہ کبھی بھی پلٹ کر میرے پاس آئے گا نا، کبھی بھی، لو بلغ ذنوبک عنان السماء لغفرت لک، کہ اگر اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سے زمین و آسمان کی یہ خلا بھی بھر جائے، اور اگر تو آدھی زبان سے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، میں تجھے ضرور معاف فرما دوں گا، میں ضرور معاف فرما دوں گا. لغفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں. یہ پروردگار ہے. تو کیا فرمایا میرے رب نے؟ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا اصول. کبھی بھی تکلیف آئے تو زجر و توبیخ، شکوہ و شکایت نہیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ وہ شکوہ و شکایت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر رحمت الہی کے بجائے عذاب الہی اترنا شروع ہو جائے. میں نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ پڑھا ہے. مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے، منسوب ہے امام غزالی کی طرف وہ کتاب،
تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نبی تھے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 50 سال تک کی عبادت کی. کتنے سالوں تک کے؟ 50 سالوں تک کی عبادت کی. تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور کہا جا کر کے ان سے کہہ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ بطور عبرت ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ گار نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں یہ واقعہ اور اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا کہا؟ فرشتے سے جاؤ اور اس نبی سے جا کر کے کہہ دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو اس نبی نے کیا کہا؟ مولا میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, تو بخشش کس بات پر؟ بخشش تو مجھے ویسے ہی ملی ہے کیونکہ تیرا فرمان ہے, جو تیری اطاعت و فرما برداری کرے گا اسے تو جنت دے گا. میں کوئی گناہ کیا ہوتا تو مجھے معاف کرتا نا, میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی نا, تو اسی رات میں پیر کے ایک نس میں انہیں تکلیف ہوئی. رات بھر تک کے اس تکلیف سے وہ تڑپتے رہے. جب صبح ہوئی تو پھر سے اللہ نے فرشتہ بھیجا, اور جب فرشتہ بھیجا تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ بہت تکلیف ہے, نہ جانے مجھے کیا پریشانی ہو گئی اور کیا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو فرشتے نے کہا کہ تیرا یہ ایک شکوہ کرنا یہ 50 سالوں کی عبادت پر بھاری پڑ گیا. ایک شکوہ کرنا, یہ کس سے ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے. جبکہ نبی کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے, ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ وعن الکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ, کہ تمام کے تمام نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو, نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو, وہ ہمیشہ گناہوں سے پاک ہی ہوتے ہیں. لیکن بطور عبرت آپ کو بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی تکلیف آئے صبر کرو, کیونکہ وہ پروردگار آپ کو دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں, کس تکلیف میں ہیں, کس پریشانی میں ہیں. جو رب آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہے, وہ رب اس مشکلات سے آسانی کی طرف بدلنے پر بھی قادر ہے. اس لیے قرآن کا نسخہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے, یہ دماغ میں بٹھا لیجئے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو کتنی چیزیں میں نے بتائی؟ 3. پہلی چیز کیا میں نے بتائی؟ کہ پہلی چیز ہے بزرگوں کے راستے پر چلو, پہلی چیز. دوسری چیز میں نے بتائی ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی. تیسری چیز میں نے بتائی اگر تکلیف آئے, کبھی پریشانی آئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ مایوسی یہ کفر تک لے جاتی ہے انسان کو. مایوسی میں انسان کفر بک جاتا ہے. مایوسی میں انسان بہت سی غلط سلط الگ سلط باتیں وہ بول جاتا ہے. اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. پورے مکے میں کوئی آپ سے لین دین نہیں کر سکتا تھا, شادی بیاہ کے معاملات نہیں تھے, کوئی بات چیت نہیں کر سکتا تھا, کوئی کھانے پینے کی چیزیں خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا. آپ شب ابی طالب میں 3 سال تک کے محصور رہے. اس پہاڑ کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک کیا آپ نے تکلیف گزاری ہے, اور پتے کھا کھا کر کے یہ گلے جو ہے نا سوکھ گئے تھے اور ہارا پن آ گیا تھا. لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ انہیں پتا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج تکلیف ہے تو کل انشاءاللہ آسانی آئے گی, اور اللہ نے ایسی آسانی دی کہ فتح مبین عطا فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے. تو کبھی بھی تکلیف آئے غم نہیں کرنا ہے, وہ وقتی طور پر ہے, انشاءاللہ وہ ٹل جانا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک. اس کے بعد قرآن مقدس کا چوتھا اصول, قرآنی اصول, آپ کے لیے کامیاب بننا ہے تو
وہ یہ دیا ہے قرآن نے، تدبروا وتفکروا، تدبروا وتفکروا، سوچو اور تدبیر کرو، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے غور و فکر کرو، جگہ جگہ اپنے آپ میں بھی سوچو، وفی انفسکم، اپنی ذات میں بھی تم غور کرو، آسمان و زمین کے ان خلاؤں میں تم غور کرو، اس آسمان کو جو میرے پروردگار نے بغیر ستون کے بنایا ہے اس میں غور و فکر کرو، زمین کو بغیر کسی سہارے کے پانی پر بچھا دیا جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اس میں غور و فکر کرو، یہ سمندروں کی موجیں جو لہریں مارتی ہے اس میں تم غور و فکر کرو، تدبروا وتفکروا، کوئی بھی کام کرتے ہو تو آنکھ بند کر کے اسے نہیں کرنا، پہلے اس میں غور و فکر کرنا، فکر کرنا، سوچنا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، مشورہ کرنا، آپس میں صلح، آپس میں بات چیت کرنا، اور جب اس انداز میں کرو گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ فرماتے تھے یا جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام صحابہ کو بلا کر پہلے مشورہ فرماتے تھے، غور و فکر کیا جاتا تھا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کریں، پہلے اس کے بارے میں سوچئے، غور و فکر کریے، یہ قرآن کہتا ہے آپ کو، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں نا، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تتفکرون، ہے کہ نہیں؟ کہ غور کرو، عقل سے کام نہیں لیتے، دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، جگہ جگہ آپ کو ابھارا ہے۔ اور مسلمان کیسا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بے حس ہو چکا ہے، اسے کوئی پڑی ہی نہیں ہے، بس چل رہا ہے، چلنے دو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ کب تک چلاؤ گے ایسا؟ کیوں دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہو؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں محتاج نہیں بنایا ہے، عقل و شعور تمہیں عطا کیا ہے، دل دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یار میں بہت سوچتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے کیا جو مالدار جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ نے 26-28 گھنٹے دے دیا ہو اور صرف آپ ہی کو 24 گھنٹہ دیا ہو؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ 24 گھنٹہ اللہ نے مالدار کو بھی دیا ہے تو اتنا ہی اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ جو دماغ میرے پروردگار نے ایک امیر کو دیا ہے وہی دماغ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ 2 ہاتھ اللہ نے ان کو دیے ہیں تو 2 ہاتھ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، 2 پیر اللہ نے ان کو دیا ہے تو 2 پیر اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، لیکن آپ کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو، آپ کا دماغ نہیں کام کر۔ آپ کا دماغ کس میں معلوم ہے؟ لڑنے جھگڑنے میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ عیب جوئی میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ چگلی کرنے میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ لوگوں کو گرانے میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ کھیل کود میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ واٹس ایپ چیٹنگ اور چیٹنگ میں۔ آپ کا دماغ کس میں چلتا ہے؟ بیکار اور لغویات چیزوں میں۔ لیکن جو لوگ اہل نظر ہوتے ہیں، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنی منزل جو ہے کسی کے سہارے پر نہیں بلکہ اپنی منزل وہ خود تلاش کر کے وہ کامیابی کی منزل پر پہنچتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی محنت ہے، اس کی سوچ ہے۔ وہ پہلے کچھ نہیں تھا اور آج دنیا کا ایک تاجور بنا گھوم رہا ہے۔ وہ سو کر نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے نا، ہم اٹھتے ہیں 9, 10, 11 بجے، اور اغیار میں کچھ ایسے ہیں جو 4 بجے ہی 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور اپنے کام کی شروعات صبح سے ہی کر لیتے ہیں، اور 7-8 بجتے وہ کئی لاکھ کی وہ ڈیلنگ کر جاتے ہیں، اور ہم یہاں تو ٹماٹر بیچتے رہتے خواب میں۔ آج تو میں یہ محل خواب میں دیکھا، حضرت اس کی تعبیر بتائیے گا، آج تو میں فلاں درگاہ پہ پہنچ گیا تھا۔ کب تک سو رہے تھے؟ 11 بجے تک سو رہا تھا، 11 بجے میں نے دیکھا ہے، فوراً آپ کو فون لگایا ہے، فوراً آپ کو فون لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب آپ بتائیے۔ واہ کیا سوچ ہے نا ہماری! تعبیر بتائیے نا حضرت، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا۔ آپ یہی کرتے رہ جاؤ گے اور خواب میں گھومتے رہو نا، رہ جاؤ گے تم اسی طرح، کامیابی تمہیں کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیاب انسان اپنی منزل جو ہے نا وہ خود تلاش کرتا ہے۔ اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ آپ کی محنت جو ہے نا شور مچا دے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تنہا اٹھے تھے، آج پوری دنیا میں یہ تحریک جگمگا رہی ہے۔
ایسی خاموشی کے ساتھ محنت کی گئی کہ آج ہر دل کے اندر سنی دعوت اسلامی اور امیر سنی دعوت اسلامی جگمگا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سوچتے کیوں نہیں, تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کب تک کہ دوسروں کے سہاروں پر پلو گے؟ کب تک کہ ہمارے بچے کیا ہے معلوم ہے, 10ویں 12ویں میں گئے نا تو کسی دکان پر لگ جائیں گے, کہیں دیکھے تو ہوٹل میں لگ جائیں گے, کہیں دیکھے تو پلیٹ صاف کرنے میں لگ جائیں گے, کہیں دیکھے تو مجاوری کرنے میں لگ جائیں گے, نہیں کچھ ملا تو یا تو بابا بن جائیں گے یا تو دادا بن جائیں گے, بس یہی سب ہے. ایک با اثر زندگی ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یار کچھ کر لو اپنی زندگی میں, کچھ بن جاؤ اپنی زندگی میں. اور کوستے کیا ہے, اللہ نے مجھے غریب گھر میں پیدا کیا ہے, میں غریب ہوں تو کہاں سے کچھ کر سکتا ہوں. ماں باپ کو کوستے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتے ہیں. یہ شکوہ و شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر اسی کی جگہ آپ نے دماغ لگایا ہوتا نا تو آپ بھی روڈ صاف کرنے سے لے کر آج دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے. کرو تو صحیح, کوشش کر کے تو دیکھو. ہر کامیاب انسان کی پچھلی زندگی آپ دیکھو گے نا تو بہت غربت والی زندگی تھی, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا. ایک بار ہاروں گا نا, ایک بار ہاروں گا, زندگی تو ختم نہیں ہوگی. ایک بار مصیبت آئے گی, زندگی تو ختم نہیں ہوگی. ایک بار کچھ تکلیف آئے گی, زندگی تو ختم نہیں ہوگی. اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ, پریکٹس میکس مین پرفیکٹ, یہی کہتے ہیں نا. انسان جتنی پریکٹس کرتا ہے اتنا ہی زیادہ با اثر انسان بنتے چلا جاتا ہے. تو آپ پریکٹس کریں. یار میں کوشش بہت کیا, کتنی بار کیا, پہلی بار میں گر گیا اور کہتے بہت کر لیا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہونے کے بعد جب چلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پہلے وہ گرتا ہے, گرتا ہے, گرتا ہے, گرتا ہے, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتا ہے. تو آپ کاروبار کرو, کسی کی محتاجگی میں نہ رہو, کاروبار کرو, محنت کرو, مشقت کرو, خود پسینہ ایک کرو, اور گرتے ہو کوئی بات نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. اور اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قرآن کا چوتھا اصول ہے کامیابی کے لیے, تدبروا وتفکروا. 4 چیزیں یاد رکھیے گا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے. اور پانچویں چیز قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے سنیے, اپنی حالت تم خود بدلو. اپنی حالت تم خود بدلو, کیونکہ اگر قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہے نا تو پھر اللہ اس کی حالت کو بدل دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک کہ نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود ہی اپنی حالت نہ بدل لے. دنیا کی پہلے ہر بڑی چیز ہمارے اختیار میں تھی. دنیا کی ہر عظیم چیز مسلمان نے بنائی تھی. دنیا کے اندر ہر پاور فل چیزوں کا موجد اور ایجاد کرنے والا مسلمان تھا. جب تک کہ ہم اپنی حالت کو برقرار رکھے تھے دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی. اور جب سے ہم آلتو پھالتو چیزوں میں, پھکٹ چیزوں میں, برباد چیزوں میں, لغویات چیزوں میں پڑ گئے اور اپنی منزل کو ہم بھول گئے, اپنے مقصد کو ہم بھول گئے, اپنے ایم کو ہم بھول گئے, تو تب سے زوال شروع ہو گیا. تب سے زوال شروع ہو گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے اپنی حالت خود بدلو, ورنہ حالات نے تمہارے حالت بدل لی نا تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکتے ہو. اپنی حالت بدلو. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا, اللہ تو آپ کی حالت نے, آپ خود اپنی حالت یہ کی ہو. آج جو ہماری سچویشن ہے تعلیم کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں, یہ ہمارے خود کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. وہ پروردگار تو بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے.
آج جو یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے چاروں طرف سے ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خدا کے راستے کو ترک کر دیا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ہم نے میلے کھیلوں میں زیادہ جانا، ہم نے اس کو زیادہ ہم نے سمجھا ہے، اور اس کو ہم نے اتنی تقویت دے دی، اپنی جگہ جائز، لیکن اس میں لغویات چیزوں کو ہم نے اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ اصل چیز سے ہم اپنے نظر کو ہٹا لیے ہیں۔ تو کامیابی کہاں سے ملنی ہے؟ ملنی کہاں سے کامیابی؟ اصل تو اللہ کا گھر تھا، یہاں سے تمہیں کامیابی ملنی تھی، یہاں سے تمہیں ترقی ملنی تھی، یہاں سے تمہیں ضمانت ملنی تھی، یہاں سے تمہیں امان ملنا تھا، یہاں سے تمہیں ترقی ملنی تھی، یہاں سے تمہیں کامیابی ملنی تھی، لیکن اسی اللہ کے در کو تم نے چھوڑ کر کے جب سے تم نے دوسروں کا در اختیار کیا ہے نا، تم شرمندہ ہو گئے ہو اور تم ذلیل اور رسوا ہو گئے ہو۔ میں نے پرسوں ایک روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس غزوے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابی کو فرمایا کہ فلاں ٹیلے پر چڑھ جاؤ اور وہاں پر تم دونوں رات میں جاگ کر کے دشمنوں کو دیکھتے رہنا، واچ کرنا سب کو۔ وہ گئے، آپس میں دونوں ڈسکس کیے کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کو رات بھر جاگنے سے کیا فائدہ، اصل ہے دیکھنا، واچ کرنا سب کو۔ آدھی رات آپ سو جائیں، میں جاگتا ہوں، اور آدھی رات پھر میں سو جاؤں گا اور آپ جاگ جائیے گا۔ کہا یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو وہ سو گئے، ایک ساتھی جو تھے وہ سو گئے، ایک صحابی، اور دوسرے صحابی جو تھے ایسے ماحول میں بھی نماز پڑھنے لگے، اور نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، اور اس میں اتنا ڈوب گئے کہ سامنے سے دشمن آیا، تیر چلائی، آپ کے جسم میں وہ تیر پیوست بھی ہو گئی، لیکن اللہ کی یاد میں وہ اتنے مست تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ مجھے تیر لگی ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھے خون کا فوارہ بہ رہا ہے، تو ساتھی کو اٹھایا، کہا تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ کہا میں کیسے بیدار کرتا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کی یاد میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب دشمن آیا اور کب اس نے تیر چلائی۔ تو اصل کامیابی تب جا کر کے اللہ نے صحابہ کو ایسی کامیابی دی ہے، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ اس وجہ سے اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو اپنی حالت ہمیں خود بدلنی ہوگی، اپنی پوزیشن کو، اپنے وقار کو ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ آج ہم اپنا مقصد جو ہے نا لغویات چیزوں کو ہم نے بنا لیا، فضول چیزوں کو بنا لیا، کھیل کود کو بنا لیا، راتوں کو جاگنے کو بنا لیا، بائک میں ریس لگانے کو بنا لیا، بڑی راتوں کے اندر نہ جانے کیا کیا کرنے کو ہم نے بنا لیا۔ اپنے مقصد سے ہم ہٹ گئے، اور جو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے جو مسلمان کا ہے۔ کسی بھی بڑے پوسٹ پر آپ نہیں دکھتے ہو، شاید اللہ ماشاء اللہ، وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے دور ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی حالت تم خود بدلو، اپنی منزل تم خود بناؤ، اپنے راستے تم خود بناؤ۔ ماں باپ کو دوست مت دو کہ ماں باپ کو یہ کہو کہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں پڑھایا، ماں باپ غریب تھے پیسے نہیں دیے۔ آپ آدھی روٹی کھاؤ، آپ تکلیف جھیلو، لیکن پڑھو، محنت کرو، کام میں من لگاؤ، دل لگاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ کوشش کرو، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے نا۔ آپ کوشش نہیں کرو گے، سوتے رہو گے، محنت نہیں کرو گے اور سوچو گے کہ میں ترم کھا بن جاؤں، پدرم سلطان بود بن جاؤں، تو تھوڑی نہ چلتا ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے کہ میرا باپ بادشاہ ہے تو میں بھی بادشاہ بن جاؤں گا، تھوڑی نہ چلتا ہے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی نہ پیر کا بیٹا پیر ہی ہو، عالم کا بیٹا عالم، پڑھو گے تب پیر بنو گے، اللہ کی طرف سے فیضان جاری ہوگا تب بنو گے، محنت نہیں کرو گے تو عالم کیسے بنو گے؟ تو بہرحال آخری بات بتا کر کے وقت ہو چکا ہے، گفتگو تمام کرتا ہوں۔ تو یہ 5واں اصول میں نے دیا، اور 6واں اصول یہ ہے ہر کام میں کوشش کرو۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وہی آپ کو ملنا ہے جس کی آپ کوشش کرو، جیسی سوچ رکھو گے ویسے ہی آپ کو ملے گی۔ کوشش کرو، ہر کام میں کوشش کرو، یہ 6ٹھی چیز ہوگی۔ اور 7ویں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ قرآن کا کہ اعمال کو احسن انداز میں، احسن طریقے سے اعمال کو ادا کرو۔ کوئی بھی کام کرو،
کوئی بھی چیز کرو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، کوئی کام کرو اس کام میں خلوص پیدا کرو، اس کام میں خلوص پیدا کرو، دیکھو آپ کو ترقی ملتی ہے کہ نہیں۔ جو 2 نمبر کے اور غلط چیزیں، کپڑے میں پھیٹ پھاٹ، چائے میں پھیٹ پھاٹ، کوئی نہیں جاتا ہے جلدی، لیکن چیز مہنگی بھی ہو لیکن اچھی ہوتی ہے تو لوگ دور سے جاتے ہیں کہ وہیں چلو، 2 پیسہ زیادہ جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ورائٹی تو اچھی رہتی ہے، چیز تو اچھی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی کام کرو، تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ، امامت کر رہے ہیں آپ، عالم ہیں آپ، فاضل ہیں، کچھ بھی ہے، عبادت، حتیٰ کہ عبادت بھی کر رہے ہیں، تو جو بھی کرو خلوص کے ساتھ کرو، اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اس کو اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی چیز تھی بزرگوں کے راستے پر چلنا، دوسری چیز ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تیسری چیز تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور چوتھی چیز ہے تدبروا وتفکروا، غور و فکر کرو، یہ تھی سوچو غور و فکر کرو۔ پانچویں چیز تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے الفاظ کا ترجمہ، اپنی حالت تم خود بدلو، اپنی حالت تم خود بدلو۔ اور آخری چیز، چھٹی چیز تھی کوشش کرو، ہر کام میں کوشش کرو، اور 7ویں چیز ہے اپنے اعمال کو احسن انداز میں کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔